جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے موت کا تو ایک لمحہ نہ پہلے موت آتی ہے نہ ایک لمحہ بعد موت آتی ہے۔ انبیاؤں کا خاصہ ہے کہ جب بھی فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو پہلے نبی سے سوال کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، بتاتے ہیں، پھر روح قبض کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں ملک الموت آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا جس سے اس فرشتے کی آنکھ پھٹ گئی۔ وہ فرشتہ اللہ کے پاس واپس جاتا ہے اور اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ آپ موسیٰ کے پاس جائیں اور کہیں کہ آپ جانور کے جسم پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کو اور زندگی دے دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اس کے بعد بھی پھر موت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے موت اس کے بعد بھی آنی ہی ہے تو مجھے ابھی آ جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح واقعہ موجود ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ وہ نبی تھے کہ جو جانوروں کی بولی کو سمجھتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی اور جن کے تابع ہواؤں کو کر دیا۔ فرشتہ آیا ان کے پاس روح قبض کرنے کے لیے تو یہ کہنے لگے آپ میرے پاس مجھے پہلے بتا دیتے میں اس کے لیے تیاری کر لیتا۔ تو فرشتے نے کہا کہ وہ فلاں بندہ کہاں ہے؟ بولا وہ ابھی کچھ دنوں پہلے اس کی وفات ہوئی ہے۔ بولا وہ دوسرا بندہ کہاں ہے؟ بولا اس کی ابھی 2 دن پہلے وفات ہوئی۔ تو فرشتہ کہتا ہے یہ آپ کے لیے ایک پیغام تھا کہ آپ نے بھی جانا ہے، اس لیے آپ بھی بہتر تیاری کر لیں۔ نبی کریم نے موت کی تیاری کرنے والے شخص کو جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ علیہ السلام داخل ہوئے، صحابہ کرام آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم ہنسنا کم کر دو گے اور رونا شروع ہو جاؤ گے۔ تَقْصِرُوا ذِكْرَ حَازِمِ اللَّذَّاتِ، ان لذتوں کو توڑنے والی موت ہے، اس کو یاد کیا کرو تاکہ تم اللہ کے قریب چلے جاؤ۔ اس موت نے جب جس کا وقت آ گیا ہے تو اس کو پا لیا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جتنا بڑا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے وہ جس قوم قبیلے کا سردار ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے من مات فقد قام قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بھی شخص مر جاتا ہے اس کو قبر میں دفنا دیتے ہیں اس کے ورثہ، اور وہ جا رہے ہوتے ہیں تو یسمع قرع نعلہ، وہ اپنے وارثوں کے، اپنے رشتہ داروں کے جاتے ہوئے جوتی کی آواز کو بھی وہ مردہ سنتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدَهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام اللہ تعالیٰ انسان کا ٹھکانہ قبر میں اس کو دکھاتے ہیں۔
فَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر وہ نیک عمل کر کے آیا ہوتا ہے تو اس کو جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور فرمایا اگر وہ برا ہوتا ہے تو روزانہ اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کامیاب بھی وہی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور کامیاب وہی ہے کہ جو جنت میں چلے جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن جب ہوگا ہر انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے اس دوست سے جس کے پاس وہ مصیبت میں جایا کرتا تھا، اس سے وہ پناہ طلب کرے گا، اس سے وہ بھاگے گا۔ کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے تیار نہیں ہوگا۔ ہر انسان اگر اس نے اچھا کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا کیا ہوگا تو وہ اللہ رب العالمین اس کو سب کے سامنے لے آئیں گے۔ اگر کسی شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، خود احتسابی اپنا محاسبہ کرنا، اپنی غلطیوں پہ اپنے رب سے معافی مانگنا، یہ اچھی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں نبی نے کہا یہ جنتی ہے۔ اس کا عمل یہ تھا کہ رات کو جب سونے لگتا تو سونے سے پہلے وہ اپنی تمام غلطیوں پر معافی مانگ کر سویا کرتا تھا۔ اگر اللہ کا کوئی حق ادا نہیں کیا، کوئی نماز رہ گئی تو وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندے کا حق اس نے چھینا ہوتا تو وہ اس سے معافی مانگ کر سویا کرتا تھا۔